ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، انسانیت جب بنی وہاں سے شروع ہو گئی۔ ہر نبی نے اپنی قوم، اپنی امت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اور آپ کی شانوں کا ذکر کیا، ہر نبی نے کیا۔ یہ سلسلہ حضرت جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور آپ کی عظمت کے بارے میں اور آپ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ طبہ بادشاہ کا واقعہ ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا جو کلام قرآن مجید ہے، اس بادشاہ کے واقعے کی طرف اس میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی یوں نہ کہے کہ یہ کوئی کہانی گھڑی گئی ہے، بلکہ قرآن کریم کی سورہ دخان کی آیت نمبر 37 میں اس بادشاہ کا ذکر کیا، اختصار کے ساتھ ذکر ہوا۔ ظاہر قرآن تفصیل نہیں بیان کرتا، قرآن بعض اوقات کسی قصے کی طرف، کسی مثال کی طرف صرف اشارہ کرتا ہے، پھر آگے اس کی وضاحت کی جاتی ہے مفسرین کی طرف سے۔ تو یہ واقعہ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، ابن عساکر نے التیجان میں نقل کیا، صاحب در منصور نے اپنی تفسیر در منصور میں ذکر کیا، صاحب تفسیر مظہری نے تفسیر مظہری میں ذکر کیا، ہزاروں کتابوں میں ہے، میں نے 3-4 کتابوں کے صرف نام لیے۔ ہوا یوں کہ جس طرح سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا نا، اس کا تخلص فرعون ہوا کرتا تھا، بادشاہ کا نام جو بھی ہوتا اس کا تخلص جو ہے وہ فرعون ہوتا تھا۔ اسی طرح ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام جو بھی ہوتا تھا اس کا جو تخلص ہوتا تھا وہ کسرا اس کے ساتھ لگتا تھا، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام جو بھی ہوتا اس کے نام کے ساتھ کیسر لگتا تھا۔ اسی طرح یمن کا بادشاہ جو ہوتا تھا اس یمن کے بادشاہ کے نام کے ساتھ طبہ لگتا تھا۔ تو یہ قوم طبہ کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو ویسے تو میں نے اس کو اس پیرائے میں بیان کرنا ہے کہ جناب طبہ بادشاہ نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا اور حضور کی پیدائش کا انتظار کیا، اور پھر کچھ اپنی گزارشات اور وصیتیں اور محبت بھرے پیغام لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا۔ یہ آپ ذرا غور کیجیے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے، پیر کرم شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ بادشاہ جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے گزر چکا تھا۔ یہ بادشاہ طاقتور اتنا تھا، بنیادی طور پہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی طاقت کا بھی ذکر کیا اور پھر ان کی بربادی کا بھی ذکر کیا۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، بس جو کر لو، جیسے ہمارے ہاں ہم آخرت کو بھولے ہوئے مسلمان کرتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اسی کو انجوائے کر لو، اور اس کے بعد نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ قیامت ہے۔ ایمان ہے لیکن اس پہ توجہ کوئی نہیں ہے، تو کہتے ہیں بس ایسے ہی بندہ مر گیا، کھپ گیا، سو ختم ہو گیا، کوئی اٹھنا نہیں ہے دوبارہ، اس لیے جو مرضی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے مرتبے والے قومیں آئیں، جن کی طاقت کا طوطی بولتا تھا، وہ جدھر رخ کرتے تھے
ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے تھے. اور ان طاقتور قوموں میں ایک قوم طبا بادشاہ کی قوم بھی تھی. وہ اتنی طاقتور تھی, ایک تو ان کے بڑے اعلیٰ ترین رہائش تھی, ان کی بڑے بڑے مکانات تھے, اور ان کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی تھی, وہ جدھر منہ کرتے اس علاقے کو فتح کر کے اپنا حصہ بنا لیتے. اللہ فرماتا ہے او کافرو, او قریش مکہ, اے نبی ان کو بتا دو کہ تم کس بات کی بولی ہو, کہتے ہو کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہونا. تم سے پہلے بڑی طاقتور قومیں تھیں, لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی, جب اپنی آسمانی شریعت سے منہ موڑنے لگے, تو پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی طاقت کتنی ہے. اہلکناہم وکانوا قوم مجرمین, وکانوا مجرمین, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, ان کو برباد کر دیا. کیوں؟ وہ مجرم تھے, انہوں نے جرم کیا تھا. جرم کیا کیا تھا؟ اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا. تو تم بھی قریش مکہ, تم بھی نبی کی بات کو نہیں مانتے ہو اور بڑے بڑے سرداری کے دعوے کرتے ہو, تمہاری کسی کام کی نہیں ہے. سن لو, اور ان میں ایک قوم تبا بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے اہم خیر ام قوم تبا, تسی چنگی ہو کہ تبا والی قوم چنگی سی, یعنی طاقتور. اللہ فرماتا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے, لیکن کیا وہ پہلے جو گزر چکے ہیں نا, ان کو ہم نے ان کے اعمال کے سبب, ان کی نیت, ان کے نظریات, ان کے عقائد کے سبب ہم نے ان کو ہلاک کیا. خبردار, لہذا تم نبی کی بات مانو, نبی کے قول پہ عمل کرو, نبی کی دعوت پہ لبیک کہو, ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جس طرح کے پہلی قوموں اور پہلی امتوں کو. یہ طبا بادشاہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جدھر لشکر کشی کرتا نا, اس علاقے کو فتح کر لیتا. یمن سے یہ نکلا, بہت سارے علاقے فتح کیے, خراسان تک, نیشاپور تک پہنچ گیا, علاقے فتح کرتا کرتا مکہ تک پہنچ گیا. اب اس وقت مکہ کی یہ صورتحال تو نہیں تھی جو اب ہے. بنی جرہم قبیلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال قبیلہ تھا, حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل نے جس خاندان میں شادی کی تھی, اس خاندان کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں. تو وہ قبیلہ وہاں پہ آباد تھا. تو یہ نکلا, علاقے فتح کرتا کرتا مکہ تک پہنچ گیا. اللہ کا گھر تھا, اس کے ساتھ علماء بھی تھے. جس علاقے میں یہ جاتا نا, علماء کو یہ قید کر لیتا, کہتا کہ ان کو میں ساتھ شام لے کے جاؤں گا, پھر ان سے میں پوچھوں گا علم کی باتیں. علم کے لیے قید کر لیتا تھا, علم کی باتیں کرنے کے لیے. ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا گزری اور کیا ہوئی, اور تم نے کیا علم پڑھا ہوا ہے, مجھے بھی بتاؤ ذرا. اہل علم کی قدر کی جاتی تھی پرانے دور, پرانے وقتوں میں بھی اہل علم کی قدر کی جاتی تھی. تو بادشاہ قید کر لیتا تھا اس نیت سے کہ میں ان سے علم کی باتیں سیکھوں گا, اور پھر اپنی قوم کو ان سے علم دلواؤں گا. اور پھر صاحب علم چاہے کافر بھی ہو نا, اگر وہاں سے آپ کو ہنر اور علم کی بات مل رہی ہے تو اس کو لے لو. جیسے کہ غزوہ بدر کا واقعہ آپ نے پڑھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے, اور جو نہیں فدیہ دے سکتا تو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائے. ہے کافر لیکن مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائے, اور وہ اس کا فدیہ کے طور پر ہوگا, اور پھر اس کو آزادی دے دی جائے گی. لہذا علم کی قدر کرنی چاہیے, علم کو حاصل کرنا چاہیے, اس کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے, اس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے. علم خود بخود بیٹھے بٹھائے نہیں آ جاتا. یہاں پہ میں ایک اصلاحاً بات کرتا چلوں کہ ہمارے بارے میں بھی, یعنی علماء کے بارے میں بھی لوگوں کے یہ نظریات ہوتے ہیں کہ یہ بیٹھے بٹھائے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم پہلے کتابوں کو کھنگالتے ہیں, پھر ان کا نچوڑ نکالتے ہیں, پھر ان کی صحیح اور غلط کی جان پھٹا کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو نہیں بتایا جاتا, پھر آپ تک پہنچایا جاتا ہے. تو پھر آپ جو بتایا جائے اس کی قدر کیا کرو, جو بولا جائے اس کو سنا کرو, توجہ دی کرو, اور تھوڑا سا اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا کرو جمعے والے دن, تاکہ جو ہم محنت کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے اور ہم آپ تک پہنچا سکیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. طبا بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, لوگ یہاں پہ تھوڑے بہت طواف کر رہے ہیں, ویسے ایک مکان سادہ سا مکان ہے, اور یہاں پہ یہ بڑی عظمت جلالت والا, لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پہ طواف کیا جاتا ہے.
اس بادشاہ کے بارے میں جس کا نام اسعد ابو قریب تھا، اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے احرام باندھا اور پھر طواف کیا اللہ کا گھر کا، اور پھر وہاں پہ اس نے کہا اتنی جلالت اور عظمت والا اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، ابھی جو 1000 سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بندہ تھا اور دین موسوی پر عمل کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، لیکن جب دل میں اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں ہدایت اور نور ڈال دے، عشق و محبت ڈال دے، تو پھر وہ دور نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے طواف کیا اور پھر کیا کیا، ایک کپڑا یمنی چادروں کا، یمنی، اور یمن کی چادر اب بھی عرب میں مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یمن کی چادر پسند تھی، حلہ مبارک آپ یمن کا پہنتے تھے اور چادر مبارک بھی یمن کی لیا کرتے تھے، اور قربان جو یمن والوں پہ انشاءاللہ یمن والوں کے ہاتھ پہ ہی اسلام، اللہ تعالیٰ اسلام کو دوبارہ نافذ کرے گا، اور یہ جو فلسطینیوں کی صورتحال ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یمن والوں کو یہ مقام دے گا کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دے کر اسرائیل کو نیست و نابود کریں گے۔ تو یمن والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ یمن کی طرف سے مجھے حکمت اور ایمان کی بو آتی ہے، سبحان اللہ۔ ابھی ایک دو یمنی سے میری بات ہوئی نا وہاں پہ حرم پاک میں، تو یمنی اسی بات کو اپنے لیے اتنا فخر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار حضور نے ہمارے لیے کہا ہے، حضور نے ہمارے لیے کہا ہے کہ یمن والوں کا ایمان بھی قابل اعتبار ہے اور ان کی حکمت بھی قابل اعتبار ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب نے اتنا مقام دیا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو یمنی چادر آپ کو بڑی پسند تھی، تو یہ بادشاہ نے بھی یمنی چادریں منگوا کر خانہ کعبہ پہ پہلا غلاف چڑھایا، پہلا۔ یہ شاید آپ کو اس کی تاریخ نہ پتہ ہو، اس سے پہلے کعبہ پہ کپڑا نہیں ڈالا جاتا تھا، اب تو اس کی شان و شوکت بڑھ گئی ہے نا، یعنی کپڑے کی قیمت بھی اربوں کھربوں ڈالر اور ریالوں میں ہے۔ پہلے تو سادہ کپڑا، اور سادہ کپڑا بھی سب سے پہلے کس نے ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم نے نہیں ڈالا، حضرت ابراہیم سے پہلے نہیں ڈالا گیا، بلکہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، آپ بھی گزر چکے تھے، ان کے دور کا امتی اسعد ابو قریب، جس کو طبہ بادشاہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے آ کے طواف بھی کیا خانہ کعبہ کا، اور اس نے سب سے پہلے کعبہ کے اوپر غلاف اور کپڑا چڑھایا۔ وہ آج تک ریت آ رہی ہے، کوئی اس کو نجائز تو نہیں کہتا، ہم بھی نجائز نہیں کہتے، حالانکہ وہ قرآن نے تمہیں نہیں لکھا، نہ حدیث میں لکھا ہے کہ کپڑا نہ چڑھاؤ تو کعبہ کی عظمت کم ہو جائے گی، غلاف نہ چڑھاؤ تو کعبہ کی عظمت کم ہو گئی، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، نہ ہی قرآن کی بات ہے، لیکن کیوں؟ یہ کعبہ کی عظمت اور جلال ہے، اس کے اوپر غلاف، اس کے اوپر پردہ چڑھایا جاتا ہے، تو یہ اس کی عظمت اور جلالت کو اور زیادہ چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو بندہ جس نے کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا تھا وہ طبہ بادشاہ تھا یمن کا، وہاں پہ اس نے اللہ کے گھر کی جو ارد گرد رہنے والے تھے قبیلہ جرہم، میں نے پہلے بولا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس قبیلہ میں شادی کی، ان لوگوں کے لیے اس نے بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 6000 اونٹ طبہ بادشاہ نے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ مال و دولت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اس وقت، تو 6000 اونٹ ذبح کر کے ان اہل علاقہ اور اہل مکہ جتنے وہاں پہ تھے، کوئی ایک دن 6000 اونٹ ذبح نہیں کیے گئے، وہ سالوں سال جب قافلے نکلتے تھے تو مہینوں کے پڑاؤ ہوتے تھے۔ تو تاریخ صاحب ابن عساکر نے تیجان میں لکھا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 6000 اونٹ طبہ بادشاہ نے مکہ والوں کے لیے ضیافت کے لیے ذبح کیا اور ان کو کھلایا۔ وہاں سے چل پڑا، جب مدینہ پہنچا، یثرب مدینہ تو تھا نہیں، یثرب تھا، تھوڑی سی آبادی تھی، تو انہوں نے جناب اہل یثرب جتنے لوگ تھے، وہ طریقہ کار یہ تھا کہ پرانے وقتوں میں جتنی آبادی ہوتی تھی تو ایک تھوڑی آبادی ہوتی تھی، اس کے ارد گرد پھر فصیل لگا دی جاتی تھی، دیوار بنا دی جاتی تھی، اور ایگزٹ اور انٹری کے لیے یعنی دخول و خروج کے لیے، نکلنے اور داخل ہونے کے لیے چند دروازے رکھے جاتے تھے شہر کے، باقی دیوار ہوتی تھی تاکہ کوئی بندہ حملہ آور نہ ہو۔ اس میں تو ایٹم بم تھے نہیں، اور نہ ہی تیر و تلوار، تیر کو اتنی اس وقت نیزہ بازی کو وسعت تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ تلوار سے لڑا کرتے تھے، تو فصیلیں بنائی جاتی تھی۔ جب یثرب میں آیا وہ تو اس نے دیکھا کہ یہ فصیل بنی ہوئی ہے، اب اتنا بڑا لاؤ لشکر تھا، اہل یثرب نے دیکھا، یہودی آباد تھے وہاں پہ، یہودی آباد تھے، انہوں نے دیکھا
کہ یہ کوئی لشکر آ گیا تو یہ تو ہمیں مار رہے. انہوں نے دروازے بند کر لیے, دروازے بند کر لیے. فصیل مکمل شہر سیل ہو گیا, جتنی آبادی تھی. شام کو وہ پڑاؤ ڈالتے بادشاہ اور اس کے فوجی سارے ارد گرد. تو اندر سے نا جو فصیل کے اندر لوگ تھے, یعنی یہودی لوگ تھے, وہ اندر سے کھجوریں پھینکتے تھے باہر, اندر سے کھجوریں پھینکتے تھے. باہر لشکری بیٹھے ہوئے تھے, فوج بیٹھی ہوئی تھی, وہ اندر سے کھجوریں پھینکتے تھے. صبح پھر جناب تلواریں سونت کے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے, لیکن دروازے بند تھے. کوئی اکا دکا جھڑپ ہوتی تھی, زیادہ لڑائی نہیں ہوتی تھی. پھر رات ہوتی, اندھیرا ہوتا تو پھر اندر سے وہ کھجوریں باہر پھینکتے تھے. اچھا, بادشاہ سلامت کو خبر پہنچائی گئی کہ بھئی یہ عجیب ماجرا ہے, دن کو ہم ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اور رات کو یہ ہمارے لیے کھجوریں پھینکتے ہیں اندر. اس نے کہا اچھا رک جاؤ, اب اعلان کروا دو, منادی کروا دو کہ لڑائی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی. میں اس راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی لڑائی نہیں کرتے, آپ بے فکر ہو کے پرامن ہو کے امان میں آ کر آپ دروازے کھول دیں. کھول دیے گئے دروازے. انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا ماجرا بتائیں کہ یہ وجہ کیا ہے, ہم آپ کے دشمن ہیں لڑائی کرنے کے لیے, اور آپ ہمیں کھجوریں دیتے ہیں, ہماری ضیافت کرتے ہیں, وجہ کیا ہے. تو جو اندر یثرب کے یہودی تھے نا, ان میں دو عالم نامور تھے, شامور اور شامول. وہ بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین موسوی پہ چل رہے ہیں, اور ہماری جو تورات مقدس ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جس جگہ اب ہم ہیں یہ نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہوگی. سبحان اللہ. نام بھی بتایا, نام بھی بتایا احمد. اور پھر یہ خط میں ابھی پڑھ کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا. جو یعنی نبی آخر زمان, آخری نبی جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, اور یہ جگہ جہاں پہ اب ہم ہیں یہ اس کی جائے ہجرت, یعنی ہجرت فرما کے یہاں پہ آئے گے, اور یہاں پہ ہی ان کی قبر بنے گی, اور یہیں پہ ان کا جو اسلام کا مکمل بول بالا ہے یہیں سے شروع ہوگا. ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں. اور اس نبی کی جتنی صفتیں ہم نے پڑھی ہے نا تورات میں لکھی ہوئی ہیں, ان صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ نبی اتنا مہمان نواز ہوگا کہ وہ دشمنوں کو بھی کھانا پیش فرمائے گا. سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں. تو وہ نبی اتنا, اس کی صفتیں ہیں, ان صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہوگا, مہمان نواز ہوگا. ہم اس نبی کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو اور ہم تمہیں کھجوریں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. 1000 سال پہلے کا. اور چرچے کس کے ہو رہے ہیں؟ تمہارے اور ہمارے لجپال کریم آقا کا. سبحان اللہ. 1000 سال پہلے. اچھا لوگ یہ نہ کہے کہ یہ کوئی کس سے کہانیاں سنا رہے ہو. بھائی سورہ دخان پڑھو, آیت نمبر 37 پڑھو. اہم خیر ام قوم تبع. اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس طرح کہ اے کافروں, تم اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہو, تمہاری طاقت تو قوم تبع کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ بڑے طاقتور تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کر دیا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابی بن کعب راوی ہے, انس بن مالک راوی ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, بہت سارے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تبع بادشاہ کو گالی نہ دو, وہ مسلمان ہو گیا تھا. حضور نے اس کے اسلام کی تصدیق کی. اچھا وہ جب اس کو یہ پتا چلا نا, اس نے کہا او بھائی ایسا کرتے ہیں, اگر یہ بات ہے تو ہم یہاں پہ 2 کام کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے اس نے اہل یثرب کی مہمان نوازی کی اور بڑی خوب آؤ بھگت کی. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا یہاں پہ ہم گھر بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اور یہودی جو عالم یہاں پہ رہ رہے ہیں شامول اور شامور, ان کو ہم گھر بنا کے دیتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جب نبی آخر زمان آئے یہاں پہ یہ ہمارا سلام بھی پیش کرے اور یہ رہائش بھی ان کو پیش کرے. سبحان اللہ. یہ ابھی 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی, ابھی کی تو بات نہیں ہو رہی. یہ تبع بادشاہ حضور سے 1000 سال پہلے کا ہے. اچھا گھر بنانے شروع ہو گئے, گھر بنائے گئے, کئی گھر بنائے, اور ایک گھر ڈبل سٹوری بنایا گیا, بالخصوص ڈبل سٹوری گھر بنایا گیا, 2 منزلہ مکان بنایا گیا. اور 2 منزلہ مکان کیوں بنایا گیا یثرب میں؟ اس لیے کہ اس مکان پہ آ کے نبی آخر زمان قیام فرمائیں گے.
یہ مکان بنائے تبا بادشاہ نے، یمن کا بادشاہ تھا، یمن سے آیا مکہ میں پھر مدینہ میں، اور حضور کی صفات سے متاثر ہو کر تھا دین موسوی پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شانیں سنی تو اس کے دل میں حضور کی محبت جاگ اٹھی اور وہ خواہش کرتا رہا. اس نے خواہش کرتے ہوئے پھر شعر لکھے، بہت لمبے چوڑے اشعار ہیں، میں ان میں سے 3 اشعار پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے شہادت علی احمد انہو رسول من اللہ بارئ النسمی، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. تبا بادشاہ اپنی طرف سے کہتا ہے شہادت، تو میں شہادت دیتا ہوں علی احمد کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص رسول ہیں. ابھی تو یار حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، پھر 62 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، ابھی یہ ساری باتیں یہ تو ہونی تھی، لیکن بادشاہ پہلی کہہ رہا ہے کہ میں وہ احمد کو نبی مانتا ہوں، اس خدا کا میں شکر گزار ہوں جو دانوں سے پودوں کو نکالتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، اس رب کا میں شکر گزار ہوں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ احمد مجتبی اللہ کے پیارے رسول ہیں. شہادت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، اور فرمایا ولو مد عمری الی عصرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے جیسے حضور سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور تبا بادشاہ ان کے سامنے نعت پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ولو مد عمری الی عصرہ، کہتے ہیں اگر میری عمر آپ تک پہنچ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری عمر اتنی لمبی ہوئی کہ میں آپ کے اثر کو، آپ کے زمانہ کو، آپ کے عہد کو پا لوں، اگر میری زمان، تو کیا ہوگا؟ لکنت وزیرا لہ وابن عمی، جس طرح تیرے چچا کا بیٹا، تیرے چچا کا بیٹا کون؟ علی ابن ابی طالب، جس طرح تیرا وزیر بنا میں بھی اسی طرح تیرا وزیر بنوں گا. یہ باتیں تو یار ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے دور کی کتابیں لکھ کے ان کو دی گئی تھی کہ بھائی تو پڑھ کے سنا دے. نہیں نہیں میرے دوست، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو آسمانی کتابیں حضور سے پہلے، قرآن سے پہلے نازل کی ہے، ان تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کی صفتیں، تعریفیں اور نعتیں ذکر کی ہیں. تب تو پتہ چلا صرف نبی کے نہیں، نبی کے یاروں کی باتیں بھی کی ہیں. تو دیکھو کہتا ہے لکنت وزیرن لہ وابن عمی وفرجت عن صدرہ کل غمی، فرمایا اگر میں ہوتا اس وقت، اگر میں ہوں اس وقت یا رسول اللہ جب تم تشریف لاؤ گے، تم آؤ گے، اگر میں اس وقت ہوا تو کیا کروں گا؟ میں تلوار لے کے کھڑا ہوں گا اور ہر قسم کی تکلیف تم سے دور کر دوں گا. یعنی مجاہد بنا پھرتا ہے. پہلے کہتا ہے کہ میں حضور کی طرف سے جہاد کروں گا، آپ کے قریب کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا. یار یہ ایک عاشق بندہ ہی ایسا کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اور حضور کی طرف کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، میں ساری تکلیفوں کو تلوار کے ذریعے حضور سے دور کر دوں گا. یہ وہ لکھتا ہے، اور یہ اشعار یہ تھوڑے سے نہیں ہے، کافی سارے، پھر پورا خط لکھتا ہے، اور خط لکھ کے وہاں پہ جو یہودی عالم تھا اس کے ذمہ لگاتا ہے کہ بھائی تو اگر وہاں اس عرصے تک رہا تو نے خود میرے سلام حضور تک پہنچانے ہیں، اگر تو نہ رہا تو تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے اپنی بعد کی نسل کو یہ خط بھی دینا ہے اور سلام بھی پہنچانے، اور جو یہ گھر ہم نے بنایا ہے حضور کے لیے، یہ گھر بھی میری طرف سے تحفہ پیش کرنا ہے. اب سنیے ذرا، محبت کی بات ہے، آگے سنیے کیا ہوا. جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے 53 سال کی زندگی گزار کے، 53 سال مکہ کی سرزمین پہ گزار کے، اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کس پہ سوار تھے؟ بولے نا، اونٹنی پہ سوار تھے. کس پہ؟ اونٹنی پہ سوار تھے. قصوا اونٹنی تھی نام اس کا، اور اس اونٹنی پہ سوار تھے. جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اندر یثرب میں آئے، تو ہر ایک نے مہار کو پکڑا، ہر ایک نے پکڑا، یا رسول اللہ آج ساڑھے مہمان بڑھو، آج ساڑھے کاش آنے تھے تشریف لے آؤ. جس طرح کوئی بزرگ آتا ہے تو بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمارے گھر مہمان بنے، چلو ان کی برکتیں لوٹے. ہر بندے نے مہار پکڑی. آپ نے فرمایا ادو، اس کو چھوڑ دو، فإنها مأمور من اللہ. اونٹنی جو ہے یہ کسی اور کے حکم سے نہیں چل رہی، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اس کو اللہ کا حکم ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں پہ میرا گھر ہوگا، وہیں پہ میرا ٹھکانہ ہو. سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں لوگ اب جھگڑا کرتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے جھگڑا اچھا نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی
اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی، علم تھا اور اتنا نہیں تھا. میں کہتا ہوں یار یہاں پہ تو اونٹنی کے ذیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، بھائی ادھر جانا ہے اور ایک عاشق نے تیرے محبوب کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، تو نے ادھر جا کے بیٹھنا ہے. حضور نے خود فرمایا اس کو چھوڑ دو، مارے نہ پکڑو، اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھانا، مامور من اللہ ہے، جہاں پہ اس کو اللہ کا حکم ہوگا وہیں پہ بیٹھے گی. تو گلی کوچوں میں ہوتے ہوئے اونٹنی کہاں پہ آ کے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ ان کی کنیت ہے اور ان کا نام ہے خالد بن زید. خالد بن زید نام ہے. آج تک شاید آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری ہی سنا، اصل نام آپ نے سنا ہی نہیں. تو ابو ایوب انصاری، ابو ایوب یہ ان کی کنیت ہے، انصار قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نام ہے خالد بن زید. تو حضرت خالد بن زید کے دروازے پہ اونٹنی جا کے بیٹھی. اور خالد بن زید کس گھر میں رہتے تھے؟ وہ اس ڈبل سٹوری گھر میں رہتے تھے جو طبہ بادشاہ نے حضور کے لیے بنایا تھا. اس ڈبل سٹوری پورے مدینہ یعنی یثرب میں وہ ایک ہی ڈبل سٹوری گھر تھا، 2 منزلہ گھر تھا، جو طبہ بادشاہ نے حضور سے 1000 سال پہلے حضور کے لیے بنایا تھا. تو اونٹنی وہیں پہ جا کے بیٹھی. تو جب حضور اونٹنی سے اترے، پتہ ہی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کے سامنے غلام کھڑا تھا. وہ خط اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس نہیں تھا، وہ انہوں نے دے رکھا تھا حضرت ابو یعلا کو. حضرت ابو یعلا کھڑے ہوئے تھے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لے آ رہا ہے، اس سے پہلے مدینہ میں آپ نہیں آئے تھے، لوگوں کے ناموں سے بھی واقفیت تو نہیں تھی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. غلام تو تھے لیکن ناموں سے واقفیت نہیں تھی. اب پہلی دفعہ تشریف ہے، سامنے بیٹھا تھا ابو یعلا. آپ نے فرمایا انت ابو یعلا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نام یا رسول اللہ، میں ابو یعلا ہوں. فرمایا لے خط مجھے دے جڑے میرے یار نے لکھیا سی، وہ خط مجھے دے جو میرے یار سے میرا طبہ بادشاہ جو 1000 سال پہلے کا خط لکھا ہوا تھا، ذرا پکڑا مجھے. حضور نے وہ خط حضرت علی کو دیا. فرمایا علی یہ خط اونچے آواز سے پڑھ کے سنا. اور حضرت علی نے وہ خط پڑھ کے سنا. اس کے آخر میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی امت میں قبول فرمائیے اور قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا. تو حضرت علی نے یہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تیرا غلام جو 1000 سال پہلے گزر چکا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری شفاعت بھی کرنا اور مجھے اپنی امت میں سے قبول بھی کرنا. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ میرے پہ ایمان، حالانکہ حضور پہ ایمان لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا کیونکہ زمانہ نبی پاک کا نہیں تھا. اس پہ ضروری تھا کہ وہ دین موسوی پہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. لیکن اس بندے کا عشق دیکھیں، جب سے اس کو پتا چلا کہ ہماری تورات یہ کہتی ہے تو اس نے جناب باقاعدہ وہاں پہ حضور کی رہائش کا انتظام کیا. اور باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جتنے اس کے ساتھ فوجی تھے نا لشکری، اس نے سارے فوجیوں کو باقاعدہ تیار کیا اور ان کو کہا کہ اعلیٰ ترین خوشبو لگائیں اور خوشبو لگا کے یثرب کی تمام گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے چکر لگائیں. آج ہم تھوڑا سا ایک دن کے لیے نکلتے ہیں اور اس پہ فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں ایک قصہ کہانی میں نے نہیں سنائی، میں نے پہلے 5-6 حوالے دیے. تمام کتب کی پرانی تمام تفاسیروں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے اس طبہ بادشاہ نے پھر نبی پاک کے صحابہ کے سامنے خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طبہ بادشاہ کا نام بھی لیا اور اس کی تعریف بھی کی اور فرمایا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو مطلب یہ میں نے آپ کو ایک محبت کا واقعہ سنایا جو حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کا طبہ بادشاہ نے کیا تھا اور جو انہوں نے خط لکھا تھا وہ نبی پاک تک پہنچا. اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی اولاد میں سے تھے جن تک وہ نسل بعد نسل چلتا رہا خط، اور اسی مکان پہ ٹھہرے تھے جس مکان پہ جو مکان طبہ بادشاہ نے حضور کے لیے بنایا تھا. اور جب آپ کی اونٹنی بیٹھی تو آپ نے دوسری سٹوری بالکونی پہ اپنی رہائش اختیار فرمائی. دوسرے حصے پہ دوسری منزل پہ حضور نے مدینہ میں رہائش اختیار فرمائی. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.